کوشش کر رہے ہیں ہم کہ وادی تیرہ میں جہاں سے لوگ علاقہ خالی کر کے تو باہر جانا شروع ہوئے ہیں کہ وہاں جرگے سے کیا معاملہ طے پائیں، کچھ تفصیل کچھ رد عمل ان سے بھی لیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بلال صاحب آپ کچھ ہمیں رائے دینا چاہیں گے، پھر میں جمیل صاحب سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ روشنی ڈالیں. پاکستان کے لیے ممکنہ اثرات ہیں اور ہمیں اس کے لیے پیش بندی کچھ کرنی چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے اعزاز صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وار گیمنگ کرنی چاہیے، ڈفرینٹ سیناریوز بلڈ کریں اور اس کے اوپر ہماری فوج بھی اور ہمارے حکومت میں موجود لوگ بھی اس کے اوپر ڈسکشنز کریں. ان کیمرہ کریں لیکن آپ کو اپنی پریپریشنز کرنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں صرف ندیم صاحب اس کے پر ابھی تو اتنا کامنٹ کروں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال 2 سال میں بالخصوص وی ہیو بین وٹنسنگ اے ویری ایوالونگ ڈائنامکلی چینجنگ ورلڈ آرڈر، اور اس کو نیویگیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی آج ہے. مگر میرے خیال سے الحمدللہ جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں ہماری حکومت نے اور سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے جس طرح نیویگیٹ کیا ہے، آئی تھنک دس ہیز ایکسیڈڈ آل ایکسپیکٹیشنز، ناٹ جسٹ لوکل ایکسپیکٹیشنز. میرے خیال سے بین الاقوامی سطح پہ بھی کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس طریقے سے اس کو نیویگیٹ کرے گا. اور ہم نے اسی چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر، اسی کی چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ ایک ہی وقت میں اپنی ساری میجر امپورٹنٹ ریلیشن شپس کو مزید مستحکم کیا ہے. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ دیگر اور گلف ممالک ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو اور چاہے وہ رشیا ہو. تو آپ دیکھیں اکراس دا بورڈ ہم نے اپنی میجر الائنسز کو مزید مضبوط کیا اور ایک بیلنس ہم نے اسٹرائک کیا اور اپنا قد کاٹ بھی بڑھایا. اور وہ جنگ جو ہم پہ مسلط بھارت نے کی، جو اس کے نزدیک ہمارے لیے ایک بہت کمزوری کا سبب بننی تھی، وہ ہمارے لیے الٹا ایک پلیٹ فارم بن گیا اپنے ڈپلومیٹک مضبوطی کا بھی، اور دنیا کو اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز اور ایک ذمہ دارانہ ملک ہونے کا بھی ثابت کرنے کا بھی ایک موقع ملا. تو میرے خیال سے ندیم صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر جو یہ ایوالونگ سچویشنز ہیں اس میں یو ہیو ٹو ریمین ویری پرو ایکٹیو آن یور ٹوز ایز اے نیشن آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. اور میرے خیال سے یہ ہم نے کر کے پچھلے سال 1.5-2 میں دکھایا ہے. اینڈ آئی ایم سرٹن ایٹ دا ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک لیولس آئی تھنک دا کنٹری کین بی ایشورڈ کہ جس طریقے سے نیویگیشن پچھلے 1.5-2 سال میں رہی ہے، آگے بھی اسی طریقے سے پروایکٹیولی اینڈ ان اے ویری لائیو اینڈ پریزنٹ مینر اسی طرح آگے کام جاری رہے گا. اچھا، ملک کمال الدین صاحب جو وادی تیرہ میں جرگہ سے ممبر ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے ان سے بات کر لیں. وہاں سگنل کا ایشو ہے، بڑی مشکل سے لائن کنیکٹ ہوتی ہے. کمال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال صاحب کس علاقے سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کی ہے؟ سر جو نقل مکانی شروع ہے یہ ڈسٹرکٹ خیبر وادی تیرہ میدان علاقے سے نقل مکانی 5 تاریخ سے شروع ہے. اور خود آپ وہاں وادی تیرہ کے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ وہاں کس علاقے میں آپ؟ میں تیرہ میدان قوم برکم برخیل سے تعلق رکھتا ہوں. میں قومی مشر برکم برخیل بحیثیت. صحیح ہے. تو ابھی تک کتنے لوگ نقل مکانی کر چکے؟ ابھی تو تقریباً 12,000 خاندان نکلے ہو چکے. 12,000 نکلے. ایک ایشو سامنے آ رہا تھا وادی تیرہ کا جو جرگہ ہوا تو وہ جتنے مشران تھے انہوں نے جو مالی امداد کے ماضی کے وعدے تھے اس کے اوپر شکوے بھی کیے اور یہ بھی کہا کہ اب جو خاندان نکلے گا اس کو آپ کیش میں کیا دیں گے اور جہاں جا کے رہیں گے اس کا کیا بندوبست ہوگا. تو جو 12,000 لوگ نکلے ہیں ان کو کوئی مالی امداد ملی ہے تو وہ کیا ہے تفصیل اس کی؟ نہیں، وہ جو 12,000 خاندان نکلے ان کو نہیں ملے ہیں. ابھی تو سسٹم لگائے، ابھی ان کو کر رہے ہیں رجسٹریشن، ان کو ٹوکن ایشو ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے نا بایو میٹرک سسٹم وہ ہوگا. تو کسی کو ملے نہیں، صرف ٹرانسپورٹ کا پیسے ملے اور اس کو وہ خوراک فوڈ ملے. باقی وہ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، رجسٹریشن ہو جائے گا تو پھر ان کو یہ وہ 2.5 لاکھ روپے ملے گا کیش میں اور 50,000 پر منتھ ملے گا. 2.5 لاکھ روپیہ، 2,50,000 انہیں کیش ملے گا اور 50,000 روپے کرائے کا ملے گا. یہ معاہدہ سوری سر، کرایہ کے نہیں، کرایہ ٹرانسپورٹ کا الگ ہے، وہ کیش میں دے رہے ان کو دیے. اور جو پر منتھ 2 ماہ یہ تو آپریشن ہوگا 2 مہینے 2 منتھ اور 2 منتھ ہر منتھ پہ 50,000 پر منتھ وہ دے گا گورنمنٹ 2.5 لاکھ کے علاوہ.
ٹھیک ہے 2,50,000 دیں گے پہلے نقد اور پھر 50,000 روپے مہینہ دیں گے. یہ معاہدہ تحریری شکل میں آپ کے پاس ہے کسی کمشنر وغیرہ کے دستخط کے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ یہ مطالبات ہم 24 رکنی کمیٹی نے ہم نے سامنے رکھے تھے. چیف سیکرٹری IGFC-KP نارتھ اور کمشنر پشاور DC خیبر IGP پولیس یہ سارے آفیسر کے DPO خیبر اور موجود تھے اور اس کے سامنے ہمارے ساتھ اس معاہدے پہ سائن ہو چکا ہے. آپ کے پاس کاپی ہے اس کی جو ہم دکھا سکیں لوگوں کو؟ وہ تو ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہیں، افغان سائڈ سے بہت زیادہ دہشت گردی ادھر آتی ہے، تو آپریشن تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر حل نہیں ہے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 120%. یہ میرا وہ جو ہے نا اس پہ میرا فوکس ہے کہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹر ہو چکے. تقریباً وادی تیرا میں ٹوٹل 800 بندے انٹر ہے اور اس میں زیادہ تر افغانی ہیں. 800 دہشت گرد آئے ہیں افغانستان سے، افغانی اس میں آپ کہتے ہیں موجود جو ہے نا، جو موجود ہے ان سے ہم جا کے ملے. ہم نے 24 رکنی کمیٹی سے میں نے لیڈ کر رہا تھا 10,000 بندے نے، میں نے ان کے مرکزوں میں لے کے گیا، سر پہ قرآن رکھ کے ان کو ہم گئے تھے کہ خدا را آپ نکل جاؤ، ہمیں تباہ نہ کرے، ہمارے امن خراب نہ کرے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. یہ وادی تیرا خود سہیل افریدی کا بھی تو یہی علاقہ ہے نا، افریدی ٹرائب ہے اس علاقے میں. بالکل یہی تیرا سے تعلق رکھتا ہے، اس کا علاقہ ہے. تو ان کے اپنے علاقے سے اپنے محلے سے بھی لوگ نکل رہے ہیں؟ بالکل اس میں وہ وہیں سے نکل ہو چکے تقریباً، تو آدھے لوگ نکل چکے، آدھے رہ گئی ہے نا. یہ جو علاقہ ہے پائندہ چینا، یہ پائندہ چینا علاقہ ہے سہیل افریدی کا؟ نہیں، یہ بیسیکلی وادی تیرا میدان میں شلوبر ٹرائب جو ہے نا یہ سہیل افریدی کا ہے. اچھا صحیح، تو اس علاقے سے لوگ نکلے ہیں اور سہیل افریدی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے نا سر، اور اس کے جو امدادی پیسے دے رہے ہیں، جو اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں سپورٹ دے رہے ہیں. سہیل افریدی مدد کر رہے ہیں، تو سہیل افریدی کے اپنے خاندان کے لوگوں نے بھی نقل مکانی کی ہے؟ بالکل اس نے نقل مکانی بھی کیا ہے، اور سہیل افریدی کے یہ مدد ہے کہ اس نے کابینٹ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ جو مالی امداد ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کا یہ مدد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ملک کمال الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ممبر ہیں وادی تیرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جمیل احمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو جمیل صاحب سے بھی بات کر لیں. ولی صاحب اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ تیرا والی سچویشن پہ آج تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا ہمارے بیپرز کی وجہ سے، پھر میں دوبارہ آتا ہوں اس ایکسٹرنل وینزویلا والے معاملے پہ. جی ہاں، دیکھیں یہ تو ہر قسم کا حربہ حکومت نے اپنا لیا ہے، اس میں کوئی دو شک رائے نہیں ہو سکتی کہ ہاں اگر ابتدائی طور پہ ہی اس کو، اور میری مراد ہے جب سے یہ مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، تو اس وقت سے اگر اس کو ہم کسی اور نوعیت کے ڈائلاگ میں اگر ہم اس کو رکھتے تو شاید اس وقت کو مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. لیکن اب بات جہاں تک پہنچ گئی ہے وہاں صرف اور صرف کائنیٹک آپریشن کا ہی محسوس ہوتا ہے. then it can be followed by the political follow up. لیکن اس سے پہلے اب جہاں ہے وہ one has to show the strength، اور strength دکھلا کے پش کر کے دوبارہ اینڈ کرش کر کے اینڈ only then ہم نے اپنے لوگوں کا پھر بعد میں دیکھ بھال کرنی ہوگی، جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم جس ویلفیئر کا خیال رکھتے ہوئے جگہ خالی کرا رہے ہیں، ادروائز اس آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اتنا ہونا تھا کہ 12,000 خاندان میں سے کافی کام اس میں انہیں نقصان پہنچتا. تو اسی طرح اور ان کو تکالیف تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم وہ جو انسانی شیلڈ استعمال کر رہے ہیں دہشت گرد خاص طور پہ افغانستان سے آ کے، اور ان کا ایک مقصد ہے ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان کون سا ہے اور را کتنے پیسے لگا رہی ہے، وہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو یس آئی تھنک کائنیٹک آپریشن جو کہ پہلے بھی کافی بہتر طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن اٹ ہیز ٹو بی آگمنٹڈ ناؤ ود فل پولیٹیکل سپورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپورٹ میں تھوڑی سی کمائیگی ہے، کچھ کمی ہے، اس میں مزید پولیٹیکل سپورٹ خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ خیبر پختونخوا کے عام لوگوں کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. اس کے جس طرح اس جرگے کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، اسی طریقے سے باقی وہاں کی مختلف لیئرڈ قسم کی وہاں لیڈرشپ ہے.
قبائلی بھی اور اس کے انتظامی بھی، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے تو اس کا کوئی ریپرکشن یا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. اب بات یہاں تک نوبت آ گئی ہے، ولید اقبال صاحب کو بھی شامل کر لیں. ایکسپلائٹیشن ولید اقبال صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. ولید اقبال صاحب، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. وہاں جو یہ شکوہ ہے کہ بار بار آپریشن کرنا پڑتا ہے، وہ شکوہ لوگوں کا جائز ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، سیاسی قیادت کو بھی اور ملٹری کے ان لوگوں کو بھی جن کی ذمہ داری تھی کہ دہشت گردی دوبارہ وہاں سر نہ اٹھائے. اور پھر آگے کا رستہ بتائیں کہ یہ 800 جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ افغان لارجلی آ کے وہاں بیٹھ گئے تو ان کی صفائی کرنی ضروری ہے. کیا طریقہ کار اپنائیں کہ اس پہ سیاسی تنازع نہ بنے، راستہ آگے بڑھنے کے لیے کھل جائے؟ جی میں ایک آدھا جملہ ہی صرف عرض کروں گا، کیونکہ وہ اسی موضوع پہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، لیکن میں اس کو صرف ایک آدھا جملے کے حوالے سے جوڑنا چاہوں گا جس موضوع سے آپ نے شروع کیا تھا. وہ جو وینیزویلا والی بات ہے، ہمیں اس سے کیا کسی قسم کا سبق، یا ہم اس سے کیا اپنی جو آگے کی حکمتی عملی ہے اس کو کس طرح سے جو تشکیل دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو واقعہ ہے وینیزویلا والا، اس میں سے ایک لیسن جو کم از کم ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو انگریزی کا اصطلاح ہے نا، آر اون ہاؤس ان آرڈر، وہ ہمیں ایک ملک، ہم جتنا مرضی ہم اپنے دعوے کر لیں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پر بڑا ایک اچھا بیلنس اسٹرائک کر لیا ہے، بڑی زبردست نیویگیشن ہو رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ایک ملک، میں آپ کو اپنی رائے، اور یہ دنیا کی مانی ہوئی رائے بھی ہے جس حد تک میں نے اس موضوع کو پڑھا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو، ایک ملک بین الاقوامی سطح پر اسی وقت واقعی اپنا لوہا منوا سکتا ہے اور مضبوط تصور ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہلے اندر سے مضبوط کرتا ہے. اور ہمارے اندر کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہی آپ کا موضوع طرح کے حوالے سے بھی اگر ہو تو دیکھیں بات ساری یہ ہے. میں سفیر صاحب نے ایک طرف کہا کہ کائنیٹک ہی اب طریقہ رہ گیا ہے، دوسری طرف کہا کہ جی اس میں فل پولیٹیکل سپورٹ بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک وقت پہ دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی. اور اس وقت جو آفریدی صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہی کا علاقہ ہے، ان کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ جو بھی طریقہ کار اپنانا ہے اس میں شراکت کے ساتھ اور اتفاق رائے سے کرنا اس کو ضروری ہے. اور اس کے لیے ان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو وہاں کی عوام کی جو بہترین مفاد ہے یا بیسٹ انٹرسٹ ہے، اس کو نظر انداز کر کے یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بند کمروں کے اندر محض یہ فیصلے نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں ایک گرینڈ امن جرگہ جو ہے یہ 12 نومبر 2025 کو جس میں تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی شرکت کی، ٹرائبل ایلڈرز نے بھی شرکت کی، جس میں سول سوسائٹی نے، اسکالرز نے، سب نے شرکت کی. اس کا ایک ہی جو ہے اہم جو اس سے جو نتیجہ نکلا، وہ جس پہ پہنچے وہ یہی تھا جی کہ محض کائنیٹک اونلی جو ہے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. یہ آفریدی صاحب کی بات درست ہے کہ پچھلے 17 سال میں، آپ نے بھی ابتدا میں یہ بات کی، 17 سال میں 22 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں، 14,000 IBOs ہو چکے ہیں، لیکن شدت پسندی نہیں ختم ہوئی. تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ، اور ویسے میں اب مجموعی طور پہ بھی آپ جب وہ ابھی آپ کے شو پہ میں تھا جس دن وہ اتنا بڑا سانحہ ہوا جب وہ بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس تھی اس کے وہ ہاسٹیج لے لیا گیا اور اس کو اغوا کر لیا گیا، ہائی جیک کر لیا گیا، تب بھی میں یہی بات کہہ رہا تھا اور اب بھی میں یہی کہوں گا، میں لارجر پکچر کے اندر، کہ آپ ایک اتنی بڑی رائے کی نمائندہ جماعت کو ایکسکلوڈ کر کے یا اس کو پرایا بنا کر جو ہے، یا اپنے پولیٹیکل یا جو بھی اس کا سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کا نیریٹو ہے، اس میں اس کو نشانہ بنا کے نہیں، اس کو اپنا شراکت دار بنا کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. میری تو یہی عرض ہے جی. وہ اب ایک اسپیسیفک جو تیرا میں ہے وہ تو وہی جو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ اس کو بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں تو وہاں موجود نہیں ہوں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ کائنیٹک اونلی جو ہے یہ مسئلے کو حل نہیں کرے گا، کائنیٹک آپریشن اونلی جو. اچھا بلال صاحب، جو شراکت داری کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے وینیزویلا کی دیکھ کر کہا کہ انٹرنل جو ہارمنی ہے، ہاؤس ان آرڈر، مجھے ذاتی طور پر اس ایشو سے شدید قسم کے تحفظات ہیں پچھلے کچھ چند ہفتوں سے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنج ہے، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی انڈیا کے خلاف جنگ میں، ہم سارے یوں جڑ گئے تھے. دوبارہ جڑنا چاہیے آپ کو. آپ کے ایران کے اوپر اللہ نہ کرے حملہ ہو، لیکن وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی سب سے پہلی اسٹرینتھ یہی ہوگی کہ انٹرنل کتنی آپ کی ہم آہنگی ہے.
نہیں دیکھیے must address this issue. دیکھیے دو باتیں ندیم صاحب، پہلے مجھے اجازت دیں، اب یہ بات جعفر ایکسپریس کی اسپیسیفکلی کی کہ جی جعفر ایکسپریس کے بعد شدید تحفظات تھے کیونکہ ساتھ بیٹھ کے ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک ان کیمرہ بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ بلائی گئی تھی، پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا تھا، نہیں آئے تھے. دیکھیے ہم آپ کو گھسیٹ کے تو نہیں لا سکتے. آپ نے اگر مذاکرات کی میز سے بھی اٹھ کے جانا ہے، اگر آپ نے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد آپ نے سیکیورٹی بریفنگ پہ نہیں آنا اور اس کی بہانے بنانے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی تھی، اس میں یہ نہیں آئے تھے، تو یہ تو ذمہ داری آپ پر ہے. ریسنٹلی نئے سی ایم کے پی کے بننے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بلایا جس میں نیشنل سیکیورٹی کے سمیت دیگر امور سارے سی ایمز کے ساتھ ڈسکس ہوئے تھے، یہ نہیں آئے. ان کی ایک انا ہے، ان کے ایک مسائل ہیں، اور یہ ساری جو گفتگو جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیے بقیہ سارے لوگ تقریباً سنجیدہ طریقے سے ڈسپائٹ ڈفرینسز، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہماری ان کے ساتھ ہر چیز پہ آج نہیں اتفاق، مگر ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے. ایک سنجیدگی ہے، ایک سیاست ہے، ایک سیاسی سنجیدگی ہے، ایک جمہوری عمل ہے. مگر اگر اس ٹائم پر اگر کوئی شخص اس طرح کی کنسلٹیشن یا انگیجمنٹ میں رکاوٹ ہے تو وہ ان کا لیڈر ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کی زبان، آپ اس کا رویہ دیکھ لیں، اور آج نہیں ہمیشہ سے. جب وہ وزیر اعظم تھا تب بھی بالا کوٹ حملے کے بعد آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب زیادتی ہماری جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی، ہمارے لوگ قید میں تھے، ہمارے لوگوں کے خلاف بھونڈے کیس بنے ہوئے تھے جو بعد میں سرٹیفائی ہو گیا کہ بھونڈے کیسز تھے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دا اپوزیشن، مجھے یاد ہے آئی تھنک پروڈکشن آرڈر پہ وہاں پہ آئے تھے اور سیکورٹی بریفنگ میں بھی شرکت کی تھی. عمران خان نے نہیں کی تھی کیونکہ اس کی انا اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے. بالا کوٹ کا حملہ ہوا ہے، ہی از دا سٹنگ پرائم منسٹر، اور اس شخص نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا بیکاز ہز ایگو واز بگر دین دا نیشنل ایشو. تو دیکھیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدہ ڈائلاگ ایشوز پہ ہو. آپ قومی اسمبلی میں کریں، آپ سینٹ میں کریں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کریں. ہم آپ کے ساتھ ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھے، پرائم منسٹر دعوت دیتے ہیں، جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد آپ کو بلاتے ہیں. اگر آپ نے نہ آنے کی ٹھان لی ہے تو اس پہ تو یہ ذمہ داری آپ پر ہے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنا ایک کردار ادا کریں، رکاوٹ بننے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کریں، بجائے بار بار آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی جب وہ سی ایم کے پی تھے، ان کے الفاظ دہشت گردی کے متعلق وہ تھے جو مودی کے الفاظ ہیں، اور بھارت نے ایف اے ٹی ایف میں پھر وہ الفاظ استعمال کیے تھے. نئے سی ایم کے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ آلریڈی اس پہ کامنٹ کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے رد الفساد ضرب عزب ایک ہم آہنگی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپریشنز ہوئے تھے. دہشت گردی کا خاتمہ بہت مشکل آپریشن تھا، لیکن دوبارہ وہاں دہشت گردی کا آ جانا بہت دیکھیے جی. اور اس کے بعد ایک عمل، اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا نا جی پھر سے. تو ہم تو آج بھی چاہتے ہیں دروازہ پی ٹی آئی نے بھی کھولا اور آپ نے بھی کھولا. نہیں دیکھیے نہیں جی، دیکھیے ہم نے تو رد الفساد درگزر کیا تھا پی ڈی ایم بننے کے بعد سارے یہ. مگر میں کہتا ہوں آج آپ اپنا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ، مگر آپ خود تیار نہیں. اچھا ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جمیل صاحب سے وہ لے لیں کامنٹ، شاید بریک قریب آ رہی ہے. جمیل صاحب، جو وینزویلا والا انسیڈنٹ ہے اور گرین لینڈ کے اوپر جو ٹرمپ پوزیشن لے رہے ہیں، ایران کو جس طریقے سے دھمکا رہے ہیں، تو یہ نیا جو گلوبل سسٹم ہے کیا بنے گا؟ جو رول بیسڈ ماڈل تھا وہ تو کہیں دفن ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب تو کچھ اور ہی دنیا کی شکل ہوگی. جی ہاں، بس آخری سسکیاں ہیں اس کی یو این چارٹر اور انٹرنیشنل لا کی، کیونکہ اس کی جو دجیاں اڑتے ہوئی دیکھی جا رہی ہیں دنیا میں ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، تو یہ تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہی لاٹھی اور بھینس والی بات، جس کی لاٹھی اسی کا بھینس، وہ چل رہا ہے. اور ابھی تو خدشات یہی ہیں، آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا ہے کہ وہ ایران کے لیے جس طریقے کے دھمکیاں جاری ہو چکی ہیں، نو ون لیس دین دی موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دا موسٹ پاورفل کنٹری کے لاکڈ اینڈ لوڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں اموات اگر ہوئیں پروسٹیسٹ کی، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں 36 پروونسز میں سے 26 پروونسز میں ایک اپرائزنگ سی ہو رہی ہے. لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے، 2019 میں بھی ہوا، یہ 2022 میں بھی ہوا. وومن فریڈم کے حوالے سے وہاں سینکڑوں کے حساب سے لوگوں پر ایکشن ہوا سیکورٹی فورسز کا. ظاہر ہے ان کی اموات بالکل قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس وقت کسی ملک نے، امریکہ یا اسرائیل نے ڈائریکٹ اس قسم کی دھمکی نہیں دی تھی. اب کیونکہ یہ ایک ریت اور روایت جو پڑی، جو ایک سکسیسفل 1.5 گھنٹے کا وینزویلا میں آپریشن ہوا، جس پہ دنیا کوئی زیادہ شور نہ مچا سکی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بغیر کسی ریزولوشن پاس کیے ہوئے یا بغیر جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ختم ہو جانا، یہ تمام چیزوں کا اگر اعادہ کیا جائے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کے
پر حملے کی آمد ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں اور بڑے واضح وجوہات ہیں اس کے، کیونکہ اسرائیل کی تو بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے بچے کھچے جو بھی انفراسٹرکچر ہے ایران کا نیوکلیئر کے حوالے سے، اس کو بھی بالکل مٹی میں ملا دیا جائے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے تو بالکل اناؤنس کر دیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ملک میں ایجنٹس پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے وہاں کے سائنسدان مروائے گئے، جیسے وہاں کے چن کے نشانے پر وہاں کی عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا جون کے مہینے میں. تو اسی طریقے سے جو وہاں اس وقت مظاہرین کو انسائٹ کرنے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور یقیناً اس میں ایکسٹرنل فیکٹر بہت زیادہ، ڈیتھ ٹو سپریم لیڈر، یہ کبھی کوئی نعرہ نہیں لگا تھا، اب یہ نعرے لگ رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں. تو محسوس یہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ہیلپ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، کم اینڈ ریسکیو اس. جو پروٹیسٹرز، کوئی تو نعرے وہاں لگوا رہا ہے یہ، ورنہ ایران بڑی ہوموجینس سوسائٹی ہے. جب جون میں حملہ ہوا اور اس وقت جب رجیم چینج کرنے کی بات آئی اسرائیل کی طرف سے، تو اس وقت یکجا ہو گئے تھے وہ لوگ. اس وقت جو رجیم چینج کرنے کی بات ہو بھی رہی تھی وہ مدھم پڑ گئی تھی، لیکن اب وہ بات دوبارہ بریک قریب آ گئی ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بہت ٹارگیٹڈ رجیم چینج کا ایک، اس کو اعلانیہ ٹرمپ صاحب خود اپنی ٹویٹس کے ساتھ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ تیاری کر رہے ہیں، لوگ نکلیں، ان کو کوئی ہاتھ بھی لگائے گا تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کو انسائٹ کرنے میں بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں.